اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستو، میں آپ کے سماعتوں کے حوالے ایک ایسا واقعہ پیش کر رہا ہوں جو کہ ایک بوڑھے شخص کا ہے۔ مسجد النبوی شریف کی پور بہار فضاؤں میں حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم اور ان کے ساتھ صحابہ کرام قرآن پاک کے فضائل پر مذاکرہ کر رہے تھے۔ اس دوران حضرت سیدنا عمرو بن معدی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا امیر المومنین، آپ بسم اللہ شریف کی برکت کا بیان بھی کیجیے۔ پھر حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور فرمانے لگے، اے عمرو بن معدی، آپ ہی ہمیں کوئی عجیبہ سنائیے۔ پھر عمرو بن معدی نے عرض کیا کہ ہاں، میں ایک واقعہ سناتا ہوں جو کہ مجھ پر بیتا ہے۔ زمانہ جاہلیت کا تھا۔ قحط سالی کے دوران تلاش رزق کی خاطر میں ایک جنگل سے گزرا۔ دور سے ایک خیمے پر نظر پڑی۔ قریب ہی ایک گھوڑا اور کچھ مویشی بھی نظر آئے۔ جب قریب پہنچا تو وہاں ایک حسین و جمیل عورت بھی موجود تھی، اور خیمے میں صحن میں ایک بوڑھا شخص ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اس کو دھمکاتے ہوئے کہا، جو کچھ تیرے پاس ہے میرے حوالے کر دے۔ اس نے کہا، اے آدمی، اگر تو مہمانی چاہتا ہے تو آجا، اور اگر امداد چاہتا ہے تو وہ بھی درکار ہے، ہم تیری مدد کریں گے۔ میں نے کہا، باتیں مت بنا، تیرے پاس جو کچھ ہے میرے حوالے کر دے۔ تو وہ بوڑھا شخص کمزوروں کی طرح بامشکل تمام کھڑا ہوا اور بسم اللہ شریف پڑھ کر میرے قریب آیا اور نہایت پھرتی سے مجھ پر جھپٹا اور مجھے پٹک کر میرے سینے پر چڑھ بیٹھا اور کہنے لگا، اب بول، میں تجھے ذبح کر دوں یا چھوڑ دوں؟ میں نے گھبرا کر کہا، چھوڑ دو۔ وہ میرے سینے سے ہٹ گیا۔ میں نے دل میں اپنے آپ کو ملامت کی اور کہا، اے عمرو، تو عرب کا مشہور شاہ سوار ہے، اس کمزور بوڑھے سے ہار کر بھاگنا نامردی ہے، اس ذلت سے تو مر جانا ہی بہتر ہے۔ چنانچہ میں پھر اس سے کہا، تیرے پاس جو کچھ ہے میرے حوالے کر دے۔ یہ سنتے ہی بسم اللہ پڑھ کر وہ پور اسرار بوڑھا پھر مجھ پر حملہ آور ہوا اور چشمے جدن میں مجھے گرا کر سینے پر سوار ہو گیا اور کہنے لگا، بول، تجھے چھوڑ دوں یا ذبح کر دوں؟ میں نے کہا، مجھے معاف کر دو۔ اس نے چھوڑ دیا، مگر پھر میں نے اس سے سارے مال کا مطالبہ کر دیا۔ اس نے بسم اللہ پڑھ کر پھر پچھاڑ کر مجھ پر قابو پا لیا۔ میں نے کہا، مجھے چھوڑ دو۔ اس نے کہا، اب تیسری بار میں ایسے ہی نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے پکار کر کہا، اے کنیج، تیز دھاردار تلوار لے آ۔ وہ لے آئی۔ اس نے میرے سر کے اگلے حصے کی چوٹی کاٹ ڈالی اور مجھے چھوڑ دیا۔ ہم عربوں میں رواج ہے کہ جب کسی کی چوٹی کے بال کاٹ دیے جاتے ہیں تو وہ دوبارہ اگنے سے قبل اپنے گھر والوں کو منہ دکھاتے نہیں شرماتا ہے، کیونکہ چوٹی کٹ جانا شکست خوردہ کی علامت ہے۔ چنانچہ میں 1 سال تک اس پر اسرار بوڑھے کی خدمت کا پابند ہو گیا۔ سال پورا ہو جانے کے بعد وہ مجھے ایک وادی میں لے گیا۔ وہاں اس نے بلند آواز سے بسم اللہ شریف پڑھی تو تمام پرندے اپنے گھونسلے سے باہر نکل کر اڑ گئے۔ دوبارہ اسی طرح پڑھنے پر تمام درندے اپنی اپنی پناہ گاہوں سے باہر چلے گئے۔ پھر تیسری بار زور سے پڑھنے پر اونی لباس میں ملبوس کھجور کے تنے جتنا لمبا خوفناک کالا جن ظاہر ہوا۔ اس کو دیکھ کر میرے بدن میں جھرجھری کی لہر دوڑ گئی۔ پور اسرار بوڑھے نے کہا، اے عمرو، ہمت رکھ، اگر یہ مجھ پر غلبہ پا لے تو کہنا۔ اب کی بار میرا ساتھی بسم اللہ شریف پڑھ کر بسم اللہ کی برکت سے غالب ہوگا۔ پھر وہ پور اسرار بوڑھا اور کالا جن دونوں ایک دوسرے سے لڑنے لگے۔ پور اسرار بوڑھا ہار گیا اور کالا جن اس پر غالب آ گیا۔ اس پر میں نے کہا، اب کی بار میرا ساتھی
لات و عزا یعنی کافروں کے ان دونوں بتوں کی وجہ سے جیت جائے گا۔ یہ سن کر پور اسرار بوڑھے نے مجھے ایسا زوردار تماچا رسید کیا کہ مجھے دن دہاڑے تارے نظر آ گئے اور ایسا محسوس ہوا کہ ابھی میرا سر اکھڑ جائے گا۔ میں نے معذرت چاہی اور کہا کہ دوبارہ ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ چنانچہ دونوں میں پھر مقابلہ ہوا۔ پور اسرار بوڑھا اس کالے جن کو دبوچنے میں کامیاب ہو گیا تو میں نے کہا میرا ساتھی بسم اللہ شریف کی برکت سے غالب آ گیا۔ یہ کہنے کی دیر تھی کہ پور اسرار بوڑھے نے نہایت پھرتی کے ساتھ اس کو زمین میں لکڑی کی طرح گاڑ دیا اور پھر اس کا پیٹ چیر کر اس میں لالٹین کی طرح کوئی چیز نکالی اور کہا اے امر یہ اس کا دھوکہ اور کفر ہے۔ میں نے اس پر اسرار بوڑھے سے استفسار کیا یعنی پوچھا کہ آپ کا اور اس کالے جن کا کیا قصہ ہے؟ کہنے لگا ایک نصرانی جن میرا دوست تھا، اس کی قوم سے ہر سال ایک جن میرے ساتھ جنگ لڑتا ہے اور اللہ عز و جل بسم اللہ شریف کی برکت سے مجھے فتح عطا فرماتا ہے۔ پھر ہم آگے بڑھ گئے۔ ایک مقام پر وہ پور اسرار بوڑھا جب غافل ہو کر سو گیا تو موقع پا کر میں نے اس کی تلوار چھین کر نہایت پھرتی کے ساتھ اس کی پنڈلیوں پر ایک زوردار وار کیا جس سے دونوں ٹانگیں کٹ کر جسم سے جدا ہو گئی۔ وہ چیخنے لگا، چیختے ہوئے کہا او غدار تو نے مجھے سخت دھوکہ دیا، مگر میں نے اس کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ دیا، پے در پے وار کے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے۔ پھر جب میں خیمے میں واپس آیا تو وہ کنیز بولی اے امر جن سے مقابلے کا کیا بنا؟ میں نے کہا بوڑھے شیخ کو جنات نے قتل کر دیا ہے۔ وہ کہنے لگی کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، او بے وفا اس کے قاتل جنات نہیں بلکہ تو خود ہے۔ یہ کہہ کر اس نے بے قرار و اسکبار ہو کر عربی میں 5 اشعار پڑھے جن کا ترجمہ ہے اے میری آنکھ تو اس بہادر شاہ سوار پر خوب رو اور پے در پے آنسو بہا۔ دوسرا اشعار اے امر تیری زندگی پر افسوس ہے، حالانکہ تیرے دوست کی زندگی نے موت کی طرف دھکیل دیا ہے، اور اے امر اپنے دوست کو اپنے ہاتھوں قتل کرنے کا بعد تو اپنے قبیلے بنی زبیدہ اور کفار یعنی ناشکروں کے گروہ کے سامنے کس طرح فخر کے ساتھ چل سکتا ہے۔ چوتھا اشعار مجھے میری عمر کی قسم اے امر اگر تو لڑنے میں واقعی سچا ہوتا یعنی بغیر دھوکہ دیے مردوں کی طرح اس سے مقابلہ کرتا تو اس کی طرف سے ضرور تیز دھاردار تلوار تجھ تک پہنچ کر رہتی اور تیرا کام تمام کر دیتی۔ پانچواں اشعار اے اس بوڑھے کو قتل کرنے والے بادشاہ حقیقی اللہ تعالی تجھے برا اور ذلت والا بدلہ دے تیرے جرم کے بدلے میں، اور تجھے بھی اس کی طرف سے ذلت و رسوائی والی زندگی ملے جس طرح کی تو نے اپنے دوست کے ساتھ ذلت و رسوائی والا سلوک کیا ہے۔ میں جھلا کر قتل کرنے کے لیے اس پر چڑھ دوڑا مگر وہ حیرت انگیز طور پر میری نظروں سے اوجھل ہو گئی، گویا کہ اس کو زمین نے نگل لیا ہو۔ تو میرے عزیز دوستو، آپ نے دیکھا کہ بسم اللہ شریف کی کتنی برکتیں ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔